نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کی لڑائی جس سے متعلق عمومی جو اب زاویہ ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ تھی جس میں امریکہ جب وہ ایک طویل عرصے سے اپنے آپ کو اس میں شامل کرنے کے لیے گریزا رہا، لیکن نیتن یاہو نے بالآخر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا، اور اس طرح ایک جنگ جو ہے وہ اسرائیل کے اغراض و مقاصد کے نشوونما کے لیے امریکہ کی طاقت کے ذریعے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ اگر اس جنگ کا جو ایک وسیع معنی مفہوم کے تحت جو ایک تصور دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ کہ اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا تھا یا کرنا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو لے کر جو مختلف توضیحات دی جاتی ہیں کہ ایک اٹ واز دا کنٹینیوس پروسیس اور اٹ واز دا اینڈ آف دا پروسیس دیٹ ہیز بین adopted by the Israel to ensure and establish the state, a greater Israel state۔ تو جس میں کہا جاتا ہے غزہ ہو گیا، لیبنان ہو گیا، مصر کے علاقے ہو گئے، اور پھر اس شام کے اندر بھی انہوں نے اپنی حکومت تسلیم کروا لیا، اور باقی ایک آخری جو مرحلہ ان کے لیے باقی تھا وہ ایران کو سرنڈر کرنا تھا یا اپنی سوچ اور فکر کے تابع کرنا تھا، تاکہ یہاں پر ایک ریزسٹنس کا جو ایک مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل سے متعلق جو کانسیپٹ اس کو ختم کیا جائے، اور ایک طرف وہ عمل جو ہے اس کے کامیابی کا ایک دائرہ کار جو ہے وہ متعین کیا جائے جس کو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ عمل جو ہے وہ اب جہاں ایک طرف ایران کی طرف سے ریزسٹنس کی وجہ سے اور امریکہ کو اپنی اس جنگ میں تمام تر طاقت کے شامل ہونے کے باوجود جو ہے نہ صرف ڈپلومیٹیکلی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں جا کر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو مختلف قوتیں ہیں، ایک ایکٹرز جو ہے جو ریاستیں ہیں وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک آواز اٹھاتی نظر آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ کے جو اہداف تھے اور جس طاقت کے تصور کے تحت ان کو حاصل کرنا مقصود تھا وہ بھی عملی طور پر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر ہے۔ اس لیے یہ وہ تمام حالات و واقعات تھے جس کے نتیجے کے اندر جو ایران کی جو جنگ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا یا اسے حتمی طور پر جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ ایک عمل ایسا قرار دیا جا رہا ہے کہ جو ابھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کو پہنچانے کے لیے ایک عمل جو ہے وہ مزید اس کو آگے بڑھانے کے لیے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن میں یہاں پر جا کر جو ایک بنیادی تصور ہے اس تصور سے جو ایک مختلف معنی و مفہوم میں دیکھتا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کی ایگرینڈائزمنٹ یا اسرائیل کے ایکسپینشنزم یا اسرائیل کی جو ایک لاجک اور ریزننگ ہے ریلیجیس بنیادوں پر اس کو جو ہے وہ انفورس کرنے کا ایک تصور نہیں ہے، بلکہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ اگر ایگزیکیوٹ کیا جانا ہے تو اس کے لیے صرف مڈل ایسٹ کے ممالک کے سو ایک رکاوٹ تصور کرنا یا ون بائی ون کر کے ان کو کسی سرنڈر کے تصور کے ساتھ منتقل کر کے جو وہ معنی مفہوم حاصل کرنا، میں اس کے جو ایک اور پہلو جس کو نظر انداز ہم کر رہے ہیں اور جس کو اس کا مقابلہ کیے بغیر یا اس کا احاطہ کیے بغیر جو وہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہ گریٹر اسرائیل کے جو کانسیپٹ کا جو ایک امپیکٹ آنا ہے انٹرسٹ کے لحاظ سے، اپنے مفادات کے نشوونما کے لحاظ سے، وہ صرف مڈل ایسٹ کے ممالک میں نہیں ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک اپنے وسائل کے لحاظ سے اور اپنی طاقت کے لحاظ سے پہلی بلا واسطہ جو ہے وہ اور بالواسطہ جو ہے وہ امریکہ کے زیر تسلط ہے۔ تو میں ایران کے جو وسائل ہیں یا ایران کی جو طاقت ہے اس کو میں مزید کسی ایسے عمل کے ذریعے جو ہے وہ جنگ و جدل کے ذریعے سرنڈر کر کے امریکہ کے مفادات کے توفیق کو نشوونما دینے کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل کرنے کی جو خواہش کا جو اظہار کیا جا رہا ہے، میں اس سے زیادہ جو المیہ یہ ہے اس کے لیے وہ فیکٹر کہ جو اس سرنڈر کرنے کے ایران کے نتیجے کے اندر جن کے مفادات کو نقصان پہنچنا ہے وہ صرف ایران کے مفادات کا تصور نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورے کا دنیا کا جو ایک نظام ہے جو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا کہ جو ایک ایمرجنگ بائی پولر کا یا ملٹی پولر کا سسٹم تھا وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا، اور چائنا اور رشیا جو ہے جن کی معیشت کا انحصار جو ہے وہ اس
خطے کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک سے بالعموم اور ایران کے ساتھ جو امریکہ کی جو ایک ہاسٹیلٹی ہے اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں اس کے نتیجے کے اندر چائنا اور رشیا نے جہاں پر اس ویکیوم سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اپنی معیشت کو نشو دینے کے لیے، اگر گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے کیا نقصان ہوگا، کیونکہ وہ اپنی طاقت اور وسائل کے لحاظ سے پہلے ہی امریکہ کا قطر ہو جائے، سعودی عرب ہو جائے، کویت ہو جائے، مطلب وہ تمام ممالک پرشین گلف کے ریاست کے تمام جو ممالک ہیں اس میں اب ایران کو سرنڈر کر کے جو ہے وہ جو طاقت حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے ان کے کوئی ایسا ریولوشنری کوئی سٹیپ نہیں تشکیل پاتا کہ جس کے بغیر جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کا کوئی معنی مفہوم جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح کہ یہاں پر جو ہے وہ دراصل اگر ایران کو جو تصور ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ ایران کے جو ایک وجود ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایران کی طاقت کی وجہ سے وہ دنیا کے امریکہ اور اسرائیل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ ایران جو ہے وہ ایک ایسے ملک کے طور پر جو ہے ان کے لیے معنی رکھتا ہے کہ جو ایک الائز ہے چائنا کا اور رشیا کا، اور جو ایک اپنے آئیڈیالوجی اور ریلیجیس کلچر کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک اسلامک ریولوشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ رکھتا ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک طرف ایران کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی طاقتوں کی نشو نما ہے اور جو بڑی طاقتوں کے طاقت کا جو تصور ایران کے تصور کے ساتھ منسلک ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جا کر دراصل گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو ایک براڈر کانسیپٹ کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ایمرجنگ طاقت سپر طاقتیں تھیں ان کو چیلنج کرنا تھا اور ان کے مفادات کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے جو ہے اپنے مفادات کے تابع کرنا تھا۔ تو ایران کے خلاف براہ راست اس حملے کا تصور جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے ساتھ مے بی ون آف دا لاجیکل ریزن، لیکن جو الٹیمیٹ میرے نزدیک دا موسٹ امپورٹنٹ ریزن بنتی ہے وہ دراصل اس خطے کے ساتھ وابستہ بڑی طاقتوں کا جو اپنے مفادات کے ساتھ جو منسلک ہونا تھا، یہ ایران کے کردار کی وجہ سے یا ایران سے تجارتی سرگرمی کے حوالے سے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ اور ہمیں جس تسلسل کے ساتھ وہ کامیابی کا تصور حاصل کرتے نظر آتے تھے وہ شاید اس تصور کے ساتھ منسلک تھے کہ ایران کو جب مفتوح بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایران کو مفتوح بنانے کا میں نے کہا کہ جو دائرہ کار ہے وہ جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے چائنا تک، رشیا تک، تو جب وہ دائرہ کار وہاں تک پھیلا تو ان کی جو سبجوگیشن کرنا ہے وہ میرے خیال میں عہد حاضر کے اندر ایک بہت بڑا مشکل مطلب چیلنج ہے ملیٹریلی ڈپلومیٹیکلی۔ تو ایران کی جو پشت پناہی اور جو طاقت اس کی سروائیول کا سبب بن رہی ہے وہ دراصل وہ فیکٹر ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کے ایگزیکیوشن کے نتیجے کے اندر مفادات کے لحاظ سے دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی قیمت کے اوپر ایران کو اس سطح کے اوپر جو ہے وہ جانے کہ کسی معنی مفہوم کو جو ہے وہ اسٹیبلش ہونے کے راستے میں ایک رکاوٹ قائم کی ہوئے ہے کہ جہاں جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ جو ہے وہ تسلیم کر دیا جائے کہ یہ نافذ العمل ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ایران باشمول سعودی عرب اور پھر کہ ایران کے بھی جو وسائل ہیں دا ڈسپوزل آف دا امریکہ ہے، لہٰذا دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں اور جس طرح میں ایک بیانیہ سارے چیز کا عیاں ہو جاتا ہے کہ اب جنگ کے بعد جو ہے وہ چین کو اپنے تیل کی ضروریات جو ہے وہ ایران سے پوری کرتا تھا وہ ایران کے تیل سے پوری کرے گا، لیکن اسے اجازت جو ہے وہ امریکہ کی لینی ہوگی۔ تو یہ ایک لائن ہمیں جو بتا دیتی ہے کہ صرف اسے گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کے ذریعے جو ایران کی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا تسلط قائم کر کے ایک ریاست کے معنی مفہوم کو وسعت دینا مفادات کی لحاظ سے جو ہے وہ ایک صرف پہلو نہیں ہے، اور اگر یہ ایک پہلو ایسا ہے بھی تو اس کے راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کی سوچ اور فکر نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ چائنا اور رشیا کے سوچ اور فکر ہے جن کے نزدیک اس طرح کا کوئی تصور گریٹر اسرائیل کا ان کے وجود کے لیے ان مفادات کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔